السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ہائی ٹیک ٹی وی نیوز میں ہوں زینب غزالی۔ پیش ہے آج کی نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، ہالینڈ، جاپان، ناروے اور فرانس سمیت دیگر مغربی ممالک اور جنوبی کوریا میں جرمنی سے درآمد کیے جانے والے انڈوں اور مرغی کے گوشت میں کینسر پیدا کرنے والے کیمیائی مادوں کے انکشاف کے بعد فوری طور پر جرمنی سے منگوائے جانے والے انڈوں اور گوشت کی فراہمی روک دی گئی ہے، جبکہ جرمن حکام کے حوالے سے خود جرمن جرائد و اخبارات کا ماننا ہے کہ اب تک جانچ کے بعد بند کیے جانے والے فارم ہاؤسز کی تعداد 5000 کی لگ بھگ ہو چکی ہے، جبکہ حکام اور ماہرین صحت کی جانب سے کی جانے والی اسکریننگ کا دائرہ کار مزید وسیع کر کے سیل کیے جانے والے اور نہ سیل کیے جانے والے فارم ہاؤسز یا پولٹری فارمز اور انڈوں اور مرغی کے گوشت کے نمونے حاصل کر کے ان کو لیبارٹریز میں چیکنگ کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ یہاں یہ امر باعث دلچسپی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ جرمن انڈوں اور گوشت کے استعمال کنندگان میں سر فہرست ہیں اور ان انڈوں اور مرغی کے گوشت میں کیڑے مار ادویات میں استعمال کیے جانے والے زہریلے کیمیائی مادے ڈائی آکسین کی انتہائی زیادہ مقدار پائی گئی ہے، جو انسانی صحت کے لیے مضر اور خطرناک قرار دی جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن لوک سبھا انتخابات 2024 کی تاریخوں کا اعلان کل یعنی ہفتہ 16 مارچ 2024 کو کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے تاریخوں کا بھی اعلان کیا جائے گا، جس میں اوڈیشہ، سکم، اروناچل اور آندھرا پردیش شامل ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار کے ساتھ نئے تعینات ہونے والے الیکشن کمشنر گنیش کمار اور سکھبیر سنگھ سندھو لوک سبھا انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کریں گے۔ الیکشن کمشنروں کے پریس کانفرنس کو الیکشن کمیشن کے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لائیو سٹریم کیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ لوک سبھا انتخابات 7 سے 7 مرحلوں میں کیے جا سکتے ہیں۔ نئے الیکشن کمشنرز کی تقرری کے بعد آج انہوں نے چارج سنبھال لیا۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے جمعے کی صبح دونوں الیکشن کمشنروں گنیش کمار اور سکھبیر سنگھ سندھو کا خیر مقدم کیا۔ ان دونوں کی چارج سنبھالنے کے بعد تقریباً 11 بجے الیکشن کمیشن کی اہم میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں لوک سبھا انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ صومالیہ میں ہیضے کی وبا کی وجہ سے جنوری سے اب تک تقریباً 24 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے جمعرات کو یہ اطلاع دی۔ WHO نے کہا کہ ہیضے کے کل 4388 معاملے سامنے آئے ہیں۔ اس طرح کے معاملات سبھی 6 ریاستوں اور 30 اضلاع سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ WHO نے صومالی دارالحکومت موغادیشو میں جاری اپنی تازہ ترین وبائی امراض کی تازہ کاری میں کہا کہ زیادہ خطرہ کے والے اضلاع دریا کے طاس میں واقع ہیں۔ صومالی وزارت صحت نے گزشتہ ہفتے ملک میں جاری ہیضے کے قہر کے لیے لوگوں کی بڑھتی تعداد کو ذمہ دار قرار دیا۔ لوگوں کو صاف پانی اور صفائی کا مناسب انتظام میسر نہیں ہے، اس لیے اس بیماری کے پھیلنے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق صومالیہ میں جاری ہیضے کی وبا کے علاوہ یہ ملک ایل نینو سیلاب کی زد میں بھی آیا، جس میں 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے، 12 لاکھ گھروں سے بے گھر ہوئے اور 1118 افراد ہلاک ہوئے۔ WHO کے مطابق 2023 میں صومالیہ میں ہیضے کی 18304 سے زیادہ معاملے اور 46 اموات ہوئی ہیں۔ سپریم کورٹ نے شہریت ترمیمی ایکٹ 2019 CAA پر روک لگانے کے لیے داخل عرضداشتوں پر سماعت سے اتفاق کرتے ہوئے اس کے لیے 19 مارچ کی تاریخ مقرر کی ہے۔ سینئر وکیل کپل سبل نے چیف جسٹس DY چندرچوڑ کے روبرو اس مسئلے کی اہمیت کا ذکر کیا، جس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ معاملہ اگلے ہفتے سماعت کے لیے درج کیا جائے گا اور 19 مارچ کی تاریخ مقرر کی گئی۔ CAA کے آئینی حیثیت کو چیلنج کرتے ہوئے کئی درخواستیں دائر کی گئی تھی۔ CAA کو چیلنج کرنے والے درخواست گزاروں میں سے ایک انڈین یونین مسلم لیگ IUML نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے خلاف اس وقت تک کوئی تعزیزی کارروائی نہ کی جائے جب تک سپریم کورٹ اس تعلق سے داخل عرضداشتوں پر سماعت مکمل کرتے ہوئے کوئی فیصلہ نہ سنا دے۔ عرضداشت میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا گیا
کہ وہ مرکز کو ہدایت دے کہ وہ مسلمانوں کو بھی شہریت کے لیے درخواست دینے اور ان کے اہلیت کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے کی اجازت دے۔ ڈیموکریٹک یوتھ فیڈریشن آف انڈیا نے بھی ایک الگ درخواست دائر کی ہے جس میں شہریت ترمیمی رولز 2024 پر اور روک لگانے کی درخواست کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ پہلے ہی سی اے کے آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی مختلف درخواستوں پر غور کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ 2019 سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی 200 سے زیادہ عرضداشتوں میں سی اے کی مختلف دفعات کو چیلنج کیا گیا ہے۔ الیکٹورل بانڈ معاملے پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے آج 15 مارچ کو الیکشن کا پورا ڈیٹا نہ دینے پر ایس بی آئی کی سخت سرزنش کی ہے۔ سپریم کورٹ نے بانڈ کے مخصوص نمبروں کو ظاہر نہ کرنے پر ایس بی آئی کو نوٹس جاری کیا۔ اس منفرد کورٹ سے عطیہ دہندگان کو سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ملانے میں مدد ملے گی۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے سوال کیا کہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا ایس بی آئی نے عدالت کے واضح حکم کے باوجود الیکشن کمیشن کو دیے گئے ڈیٹا بانڈز پر درج مخصوص کوڈ کو کیوں نہیں دیا۔ عدالت نے انتخابی بانڈز پر مکمل ڈیٹا شیئر نہ کرنے پر اسٹیٹ بینک آف انڈیا ایس بی آئی کی سخت سرزنش کی۔ واضح رہے الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں میں سپریم کورٹ کے 11 مارچ کو دیے گئے حکم نامے میں ترمیم کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس میں آرڈر کے آپریٹو حصوں میں کچھ وضاحت یا ترمیم مانگی گئی ہے، تاہم اس کی تفصیلی معلومات ابھی دستیاب نہیں ہے۔ 5 ججوں کے خصوصی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکٹورل بانڈ سے متعلق ڈیٹا کو اپنے ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کے بعد کانگریس پارٹی نے رد عمل ظاہر کیا ہے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری انچارج شعبہ مواصلات جے رام رمیش نے اس حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے۔ الیکٹورل بانڈ سے متعلق ہے۔ بیان میں کہا گیا معلومات کے منظر عام پر آنے کے بعد سے یہ پہلا تجزیہ ہے جسے ایس بی آئی نے انتخابات کے بعد تک ملتوی کرنے کی کئی ہفتوں کی کوششوں کے بعد کل رات عام کیا۔ انہوں نے کہا 1300 سے زیادہ کمپنیوں اور افراد نے انتخابی بانڈ کی شکل میں عطیہ کیا ہے، جس میں 2019 سے بی جے پی کو حاصل شدہ 6000 کروڑ روپے سے زیادہ کا عطیہ بھی شامل ہے۔ اب تک الیکٹورل بانڈ کا ڈیٹا بی جے پی کے کم از کم 4 کرپٹ پالیسیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ چندہ دو دھندا لو ایسی کئی کمپنیوں کے معاملات ہیں جنہوں نے الیکٹورل بانڈ عطیہ کیے ہیں اور جلد ہی حکومت سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیے ہیں۔ بی جے پی لیڈر اور ٹک ٹاک سٹار سونالی پوگاٹ کی بہن روکیش پونیا بی جے پی چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہو گئی ہیں۔ بی جے پی چھوڑنے کے بعد انہوں نے کانگریس اور اس کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا وہ کسانوں کے اور خواتین کے احترام کے مسئلے پر بی جے پی چھوڑ رہی ہیں کیونکہ بی جے پی ایسی پارٹی ہے جو کہتی کچھ اور ہے اور کرتی کچھ اور ہے۔ کانگریس میں شامل ہونے کے بعد روکیش پونیا نے کہا کہ میں ایم پی دیپیندر ہڈا کی قیادت میں کام کروں گی اور اگر پارٹی نے مجھے موقع دیا تو میں آدم پور سیٹ سے الیکشن لڑوں گی کیونکہ یہاں کے ایم ایل اے نے یہاں کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں کیا ہے۔ روکیش پونیا نے کہا کہ وہ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کی پالیسیوں سے بہت متاثر ہیں۔ بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے روکیش پونیا نے کہا بی جے پی کہتی ہے کہ وہ خواتین کا احترام کرتی ہے لیکن بی جے پی ہمارے لیے اعزاز و میڈل جیتنے والی خواتین کا احترام نہیں کر سکتی، انہیں ان کے حقوق نہیں مل رہے، عزت نہیں مل رہی۔ روکیش پونیا نے کہا کہ پورے ملک کا پیٹ پالنے والے کسانوں کو حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے سڑکوں پر بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کیا کسی کو اپنا حق مانگنا جرم ہے؟ پھر کیوں کسانوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا؟ انہوں نے کہا ان تمام وجوہات کی بنا پر انہوں نے بی جے پی چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح رہے ابھی چند روز قبل ہی حصار کے بی جے پی ایم پی برجیندر سنگھ بی جے پی چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی پر مسلط کی گئی اسرائیلی جنگ کے تناظر میں عبرانی اخبار اسرائیلی ہیوم نے انکشاف کیا کہ حماس کے اعلیٰ ٹیکنیکی صلاحیتوں اور انٹیلیجنس کی صلاحیت کو دیکھ کر اسرائیلی فوجی حیران رہ گئے۔ اس سے حماس اور اس کے ارکان جنہوں نے ملٹری اور سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں کام کیا اسرائیلی فوج کو حیران کر دیتے ہیں۔ اخبار جسے دائیں بازو کے لیے ایک ماؤتھ پیس سمجھا جاتا ہے جسے دائیں بازو کے امریکی ارب پتی شیلڈن ایڈلسن نے قائم کیا تھا نے کہا غزہ کی پٹی میں حماس کی کمانڈ سینٹرز اور میں داخلے کے دوران اسرائیلی فوجی حماس کے زیر استعمال کمپیوٹرز اور اس کے انٹیلیجنس اور تکنیکی صلاحیتوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے ہیں۔ انٹیلیجنس کے میدان میں حماس کے ارکان کی حقیقی صلاحیتوں کی کس حد تک انکشاف ہوا ہے
اس نے اسرائیلی انٹیلیجنس حکام کو ساکت و حیران کر دیا ہے۔ اسرائیل ہیوم کے اکثری نامہ نگار ایتا انالی نے ایک تفصیلی رپورٹ میں لکھا ہے کہ جو اگلے ہفتے کے ضمیمہ میں شائع کیا جائے گا، مسئلہ اسرائیل میں ہے۔ حالیہ برسوں میں فوج اور انٹیلیجنس ان صلاحیتوں کے بارے میں بہت سی معلومات سامنے آئی جنہیں دیکھ کر اسرائیلی فوج حیران ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ معلوم ہوا ہے کہ اسرائیلی فوجی زبان میں جسے موڈاتس کہتے ہیں یعنی ملٹری انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 2100 ارکان شامل ہیں جنہوں نے ایسے طریقوں اور ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس کیا گیا ہے۔ اس یونٹ کا ذمہ دار ایمن نوفل تھا جسے گزشتہ اکتوبر میں جنگ کے پہلے دنوں میں قتل کر دیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کا خیال ہے کہ وہ حماس کی معلومات اکٹھا کرنے کی صلاحیت کو درست نگرانی کر رہی ہے، لیکن 7 اکتوبر کو ہونے والے حملے کے بعد غزہ کی پٹی کے اندر اسرائیلی چھاپوں سے یہ بات سامنے آئی کہ اس تناظر میں حماس کی صلاحیتیں توقعات سے زیادہ ہیں۔ روس میں آج 15 مارچ سے عام انتخابات کے لیے ووٹنگ شروع ہو گئی جو 17 مارچ تک جاری رہے گی۔ ولادیمیر پوتن ایک بار پھر صدارتی امیدوار کے طور پر میدان میں آئے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ پوتن 5ویں بار اقتدار میں واپس آئیں گے۔ روسی ووٹرز نے 2024 کے صدارتی انتخابات کے لیے جمعہ کو کامچٹکا، چوکوٹا اور دیگر علاقوں سمیت مشرق بعید کے علاقوں میں مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے ووٹ ڈالنے شروع کر دیے۔ اعلیٰ عہدے کے لیے 4 امیدوار مد مقابلے میں ہیں جن میں لبرل ڈیموکریٹک پارٹی لیونیڈ سیلیٹسکی، روسی کمیونسٹ پارٹی کے نیکولائی کیتھرونوف، نو پیپلز پارٹی کے ولادیسلاو داونکوف اور سبکدوش ہونے والے صدر اور آزاد امیدوار ولادیمیر پوتن شامل ہیں۔ روس نے ووٹنگ کے لیے 90,000 سے زائد پولنگ اسٹیشن قائم کیے ہیں جو 15 اور 17 مارچ کے درمیان مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک کام کریں گے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے مرکزی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ ملک کے کسانوں کو دہلی آنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی جبکہ پاکستانیوں کو پولیس کی حفاظت میں مظاہرہ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ کیجریوال نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہا، پاکستانیوں کو میرے گھر کے باہر مکمل پولیس تحفظ اور احترام کے ساتھ احتجاج کرنے کی اجازت ہے اور اس ملک کے کسانوں کو دہلی آنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہندوستانی کسانوں پر آنسو گیس کے گولے، لاٹیاں، راڈ اور گولیاں اور پاکستانیوں کی اتنی عزت۔ انہوں نے کہا کہ آج کچھ پاکستانیوں نے میرے گھر کے سامنے مظاہرہ کیا اور ہنگامہ کیا۔ دہلی پولیس نے انہیں پورا احترام اور تحفظ دیا۔ بی جے پی نے ان کی مکمل حمایت کی۔ کیا ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ دہلی کے عوام کی بھاری اکثریت سے منتخب وزیر اعلیٰ سے ہمارے ملک میں داخل ہو کر معافی مانگنے کو کہہ رہے ہیں اور بی جے پی ان کی حمایت کر رہی ہے۔ مجھ سے نفرت کرتے ہوئے بی جے پی پاکستانیوں کے ساتھ کھڑی ہو کر ہندوستان سے غداری کرنے لگی ہے۔ سی سی اے سے کے بعد یہ پاکستانی پورے ملک میں پھیل جائیں گے اور ہمارے ہی ملک کے لوگوں کو ہراساں کریں گے اور ہنگامہ برپا کریں گے۔ بی جے پی نے اپنا ووٹ بینک بنانا چاہتی ہے۔ واضح رہے، پاکستان کے ہندو پناہ گزینوں نے آج یہاں کیجریوال کے گھر کے سامنے مظاہرہ کیا۔ کیجریوال کے کل اس بیان کو لے کر ان پناہ گزینوں میں غصہ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا اگر پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے مہاجرین ہندوستان آتے ہیں تو امن و امان کی صورتحال بگڑ جائے گی۔ الیکشن کمشنروں کی تقرری سے متعلق نئے قانون کو چیلنج کرنے والی عرضی کو سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے قبول کر لیا ہے، تاہم حکومت کے اسی قانون کے ذریعے 2 کمشنروں کی تقرری پر روک لگانے سے عدالت عظمیٰ نے انکار کر دیا۔ سپریم کورٹ نے 2023 کے قانون کے تحت نئے الیکشن کمشنروں کی تقرری پر روک لگانے سے انکار کر دیا جس میں چیف جسٹس آف انڈیا کی سلیکشن کمیٹی سے باہر رکھا گیا۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ سی جے آئی کو سلیکشن کمیٹی سے باہر رکھنے کے 2023 کے قانون کو عبوری حکم کے ذریعے کل عدم قرار نہیں دیا جا سکتا، تاہم عدالت نے اس معاملے کو اگلی سماعت کی تاریخ 21 مارچ مقرر کی ہے۔ دراصل سپریم کورٹ نے اس معاملے میں ایک اور درخواست دائر کرنے کو کہا ہے جس کے بعد 21 مارچ کی تاریخ طے ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس پی کھنہ نے کہا، فیصلے میں آخری ہدایت کیا تھی؟ اس پر وکیل وکاس سنگھ نے جواب دیا کہ لکھا ہے کہ سی جے آئی کی جگہ کوئی دوسرا قابل بھروسہ شخص ہو سکتا ہے۔ جسٹس کھنہ نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے، ہم عبوری حکم کے ذریعے قانون کو روک نہیں سکتے، جب سماعت ہوگی تو حکومت کو بھی جواب دینا ہوگا۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے اپنے متعمد اقتصادی مشیر کو نیا وزیر اعظم نامزد کر دیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ انہوں نے امریکہ کی جانب سے غزہ میں جنگ کے بعد کی صورتحال کے تناظر میں فلسطینی اتھارٹی میں اصلاحات کے لیے دباؤ کے پیش نظر کیا ہے۔ محمد مصطفیٰ امریکی تعلیم یافتہ ماہر معیشت ہیں اور سیاسی طور پر غیر جانبدار ہیں۔ محمد مصطفیٰ اسرائیل کے قبضے میں موجود مغربی کنارے میں ایک ٹینکوکریٹ حکومت کی قیادت کریں گے جو کہ غزہ کے مکمل ریاستی حیثیت حاصل کرنے تک اس کا نظم و نسق سنبھالنے کی صلاحیت رہتی ہے۔ تاہم ان منصوبوں کو کوئی بڑی مشکلات کا سامنا ہے، جن میں وزیر اعظم نتنیاہو کی سخت اور مخالفت اور اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری تنازع شامل ہے، جس کے خاتمے کی کوئی واضح امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ بات مبہم ہے کہ کیا عباس کے متعمد ساتھی کے سربراہی میں بننے والی نئی حکومت امریکی اصلاحی مطالبات کو تکمیل تک پہنچا پائے گی یا نہیں۔ تو یہ تھی آج کی اہم خبریں، پھر ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ، تب تک جڑے رہیے ہائی ٹیک ٹی وی نیوز کے ساتھ۔